آپ کہتے ہیں کہ ٹرمپ بڑک لگانے کے عادی ہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ جو آج کل باتیں کرتا ہے اس پہ کہیں نہ کہیں وہ عمل درآمد کرتا ہے، کسی حد تک ضرور کرتا ہے۔ اب بگرام ایئر بیس پہ اس نے ہمارے ہی پروگرام تھا شاید جمعرات کے دن، جب اس نے وہاں کھڑے ہو کے لندن میں کہا تھا کہ بریکنگ نیوز، اب وہ اس پہ دوسری شاید 2-3 مرتبہ ریپیٹ بھی کر چکے ہیں، ٹویٹ بھی کر دیا اس نے، سوشل میڈیا پر لکھ بھی دیا۔ تو بگرام ایئر بیس والی بڑک ہے یا اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھو بھائی، اس کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہاتھی کی مرضی انڈا دے یا بچہ، لیکن بہرحال عام طور پر یہ بڑک بھی لگاتا ہے، اور جو بڑک لگانے والے ہوتے ہیں نا وہ میدان میں بھاگنے کے بھی، ہمارے پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ اگا شیر کا میں دیکھو تو شکل سامنے سے شیر کی نظر آتی ہے لیکن پیچھا بکیاڑ دا، لیکن پیچھے سے گیدڑ کی طرح نظر جب وہ بھاگ کر رہا ہوتا آیا۔ تو بہرحال بادشاہ انہوں نے کہا if افغانستان doesn't give باگرام ایئر بیس، نہیں دیں گے ان کو جنہوں نے those that built it۔ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ باگرام ایئر بیس جو ہے یہ 1950 کی دہائی میں روس نے بنایا تھا، سوویت یونین جو ان دنوں کمیونسٹ روس ہوتا۔ اچھا، تو ایک تو امریکہ نے باگرام نام کا ایئر بیس نہیں بنایا تھا۔ اچھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ افغانستان کی پوری ایئر فورس کی ٹریننگ، تربیت، ان کا مرکز باگرام رہا، اور اس زمانے میں آپ کو یاد ہے کہ افغانستان سوویت کیمپ میں ہوتا تھا، سوویت یونین کے قبضے میں نہیں تھا، وہ تو اکتوبر یعنی دسمبر 79 میں ہوا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کو باگرام ایئر بیس پہ کیوں جانا ہے، تو اس میں ایک موقع پر انہوں نے کہا جی وہاں سے چائنا جو ہے اس کی وہ تقریباً 1 گھنٹے کی ہے اور ہم چائنا پہ نگاہ رکھنا چاہتے ہیں، یعنی یہ ہے امپورٹنس بقول ان کے۔ اس سے ہمارے بہت سارے دوستوں نے، کیونکہ ہمیں کانسپریسی تھیوریز کا بہت شوق ہے، تھیوری یہ نکالی کہ چونکہ ہم چین کے بہت قریب ہیں، سی پیک کا فیز 2 شروع ہونے والا ہے، اور گوادر کا پھر وہ ایکسٹینشن اور یہ اور وہ، تو در حقیقت ایک جو ہے وہ باگرام پہ بیٹھ کر جو ہے وہ امریکہ چین پہ نگاہ رکھنا چاہتا ہے۔ ٹھیک، سوال اٹھتا ہے کہ اس کو پاکستان پر نگاہ رکھنے کے لیے اور چین پر بھی نگاہ رکھنے کے لیے میرے پیارے بھائی باگرام کی ضرورت کیا ہے؟ باگرام کو نقشے پہ دیکھو نا، تو ایک اور میں نے کانسپریسی تھیوری دیکھی کہ باگرام کا ذکر اس نے اس وجہ سے کرنا شروع کیا ہے کہ چونکہ یہ پاکستان جب ضرورت پڑی سعودی عرب کی حمایت میں، جب یہاں سے میزائل چھوڑے گا تو وہ وایا باگرام جائے گا۔ اب پتہ نہیں کیوں جائے گا، یہ میں نہیں سمجھا پا رہا۔ تو مان لو میری بات، میں یار تم جاؤ سوشل میڈیا پہ، اگر تمہیں ہم تو یہاں لوگوں کو ذرا رائٹ پکچر بتائیں نا، میں بتا رہا ہوں، تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک سازشی کہانی چل رہی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جہاں تک نگاہ رکھنے کی بات ہے تو یہ بات میں نہیں کہہ رہا۔ افغانستان کے ایکٹنگ منسٹر آف ایجوکیشن ہیں، ان کا نام ہے حبیب اللہ آغا۔ انہوں نے یہ پکتیا جو کہ مرکز ہے ایک بڑے یعنی کہ بہت سخت گیر طالبان کا، وہاں انہوں نے خطاب فرمایا ہے کل اتوار کے دن۔ اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ جی ہماری جو ایئر سپیس ہے، ہماری جو ہوا ہے، افغانستان کی جو فضا ہے، وہ تو ابھی بھی قبضے میں ہے۔ کس کے قبضے میں ہے؟ کہ ہمارے آسمانوں میں، ہماری خلا میں امریکہ کے ڈرونز جو ہیں وہ پوری رات جو ہیں وہ مسلسل سرویلنس کرتے ہیں، یعنی کہ فلائی کرتے رہتے ہیں۔ البتہ وہ تو کرتے ہیں پوری رات کو، لیکن نہ آپ یعنی جن سے خطاب کر رہے تھے اور نہ میں انہیں روکنے کا کوئی طریقہ ڈھونڈ پایا ہوں یا ڈھونڈ سکتا ہوں۔ ٹھیک، اب بات یہ ہے کہ جب آلریڈی وہ 24/7 افغانستان کو پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، تو افغانستان میں جو چائنیز ایکٹیویٹی ہو رہی ہوگی تو اس پر بھی نگاہ رکھتے ہوں گے۔
اور ان کے ڈرون اگر باگرام کے اوپر بھی اڑ رہے ہیں تو باگرام سے 1 گھنٹے آگے چلے جائیں گے. آگے جا کے بھی وہ اپنا لے سکتے ہیں نا معلومات اگر ضرورت پڑے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ باگرام ایئرپورٹ یعنی یہ ایئرپورٹ چاہیے بیسیکلی چین پر نگاہ رکھنے کے لیے. خود چین پر انہوں نے ابھی تک ویسی پابندیاں لگائی ہیں جو بھارت میں ہیں نہیں روسی تیل خریدنے کی نہیں وجہ سے. نہیں نہیں. اچھا کیا اس کی چینی صدر سے ملاقات کی یہ توقع ہے کہ اس سال اگلے مہینے نومبر کی کسی تاریخ کو ساؤتھ کوریا میں ایک بین الاقوامی کانفرنس ہونی ہے ایپک سم تھنگ. اور اس کے بارے میں اس نے بہت خوشی سے یہ کہا ہے اور یہ بھی کہا کہ شاید اگلے سال میں بھی چین جاؤں. ہاں ہاں تو بھائی جب وہ اس کے اپیرنٹلی گڈی گڈی تعلقات جا رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ افغانستان میں ایئر بیس لینے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ یہ بات اس لیے کر رہا ہے کہ وہ یہ بات نہیں بھولا ہے کہ معاہدہ اس کا تھا تو اس کے پلے پڑ رہا ہے کہ فائنلی بائیڈن نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا تو اس کی بڑی تذلیل ہوئی. اسی تذلیل کا بدلہ لینے کے لیے اس نے پہلے وہ بندہ پکڑا جس کی وجہ سے پاکستان کی تعریف کی. ٹھیک ہے نا. وہ یہ چاہ رہا ہے کہ طالبان کے اندر اس مسئلے کے اندر جو ہے گروپ بندی ہو اور آپس میں لڑائی ہو، کیونکہ بہت لوگ مصر ہیں یہ کہا جا رہا ہے اور یہ سازشی تھیوری نہیں ہے. کہتے ہیں کہ دوحہ مذاکرات کے آخر میں وہ جو زلمے خلیل زاد جو اپنے آپ کو بہت سیانہ اور عقل مند آدمی سمجھتا ہے اس نے جو معاہدہ کروایا تھا اس کا ایک ضمیمہ بھی تھا جس کو خفیہ رکھا گیا ہے اور اس ضمیمے کے ذریعے امریکہ کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اپنی افواج کو وڈرا کرنے کے باوجود امریکہ کی فضائی نگرانی افغانستان کی فضائی نگرانی کر سکتا ہے. درست ہو گئی بات.